السلام علیکم۔ آج بات کریں گے کہ کیا پاکستان کو سعودی عرب اور امریکہ دونوں طرف سے جھٹکا لگا ہے۔ شہباز حکومت کی چھٹی ہونے والی ہے اور پاکستان کا جو آنے والا بجٹ ہے وہ کیوں اتنا مشکل اور اتنا ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب ایران اور امریکہ کی جنگ شروع ہوئی تو پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے بجائے کسی طرف سائیڈ لینے کے یا ایران اور امریکہ میں سے کسی ایک کی طرف ہونے کے، ہم نے میڈیشن کا راستہ اختیار کیا۔ ہماری جو حکومت ہے انہوں نے ڈپلومیٹکلی ایک بہت بڑی اچیومنٹ کی اور دونوں ملکوں کے درمیان سیز فائر کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ 40 دن کی جب ایکٹیو جنگ لڑی ایران اور امریکہ نے تو وہ دونوں ملک یہ بات تو سمجھ چکے تھے کہ اب یہ سٹیل میٹ پہ آ گئی ہے اور اب اسی جنگ میں کوئی بھی ایک ایسی ڈیسیسو شاٹ یا کوئی ڈیسیسو ہٹ نہیں کر سکتا کہ دوسرا ملک گھٹنوں پر آ جائے۔ ایک طرف ایران اپنے ریزسٹنس دکھا رہا تھا، دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل حملے کر رہے تھے اور تیسری طرف پاکستان ان دونوں کے درمیان راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پاکستان کو کامیابی تب ہوئی جب پاکستان نے میڈیشن کرائی اور انٹرنیشنلی گلوبل سٹیج پہ پاکستان ڈپلومیٹکلی بہت بڑی ایکسیلنس اچیومنٹ لے کر آیا اور پاکستان کا نام پوری دنیا کے اخباروں سے لے کر ان کے لیڈران کی زبانوں تک ہر جگہ پر ایز اے پیس میکر آنے لگا۔ وہ پاکستان جس کی حکومت پاکستان کے اندر لیجیٹیمیسی کے لیے ترس رہی تھی اور عوام ان کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ پاکستان کی حکومت پوری دنیا میں اب ایک پیس میکر، پیس ڈیل، فیورٹ وزیر اعظم، فیورٹ فیلڈ مارشل آف ڈونلڈ ٹرمپ کے طور پر سامنے آئی۔ یہاں سے اس ہائبرڈ رجیم اور شہباز سرکار کے جو ظاہر سی باتیں کرتا دھرتا ہیں، وہ خود اور شہباز سرکار کو بھی یہ یقین یا امید پیدا ہونے لگی کہ شاید امریکہ IMF کے معاملے میں ہماری مدد کرے گا۔ دوسری طرف پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ ہوا سعودی عرب کے ساتھ، جس سے بھی یہ امید آنے لگی کہ شاید سعودی عرب اور پاکستان میں کسی بھی قسم کی جو گوادر میں انویسٹمنٹ ہے 25-30 ارب کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی بات کامیابی سے پاکستان میں پریکٹیکلی ہونے میں پاکستان کامیاب نہ ہو سکا۔ سعودی عرب نے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے سے، اب ظاہر سی بات ہے ابھی تک تو کچھ ہی انویسٹمنٹ 1 روپے کی انہوں نے نہیں کی۔ پاکستان میں 9 اپریل 2022 سے حکومت یہ جو جماعت ہے دونوں، شہباز شریف کی PMLN اور آصف زرداری کی پیپلز پارٹی، یہ دونوں 9 اپریل 2022 سے حکومت میں ہیں اور 4 سال 2 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن اب تک ہی کسی بھی ملک سے ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ SIFC کے نام سے ایک ادارہ بنایا گیا جس کو آرمی چیف فیلڈ مارشل ہیڈ کرنے لگے اور یہ کہا گیا، بڑی اس کی پبلسٹی کی گئی کہ شاید پاکستان میں اب 25-30 ارب کی انویسٹمنٹ آنے والی ہے، 2027 میں ریکارڈنگ سے ہم لوگوں کو معاملات جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے اور پاکستان ٹیک آف کرنے لگ جائے گا، بلکہ ٹیک آف کیا، پاکستان ڈائریکٹ اڑ جائے گا۔ وہ نہیں ہو سکا۔ سعودی عرب نے پاکستان میں اب تک کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کی اپنی معاشی حالت ایران امریکہ جنگ میں اتنی بری ہو گئی ہے کہ اب انہوں نے بھی اپنے جو پروجیکٹس ہیں ان کو لمیٹڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان نے 13,000 سولجرز، 18 ایئر کرافٹ، اب پاکستان نیوی، یہ ساری لگانے کے بعد، نیوی لگنے والی ہے، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی پاکستان میں سعودی عرب سے جو امید لگائی جا رہی تھی کہ یہ کوئی کسی قسم کی ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کریں گے، وہ نہیں ہو سکی۔ سعودی عرب یاد رکھیں وہ ملک ہے جس کو خوش کرنے کے چکر میں ہے، جس کا ساتھ دینے کے لیے ہمیں UAE کا جو ہے وہ کاسٹ لینی پڑی۔ ہم نے UAE کی قیمت پر سعودی عرب سے دوستی کی ہے۔ UAE اور سعودیہ کے درمیان تعلقات بالکل ٹھیک نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جب ہم سعودیہ کی طرف گئے تو UAE کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے اور ہمیں UAE کا قرضہ واپس کرنا پڑا، اور UAE آج بھی پاکستان کے جو وہاں پہ ورکرز ہیں ان کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ جب اس جنگ میں آ کے پھنس گیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اور پیٹ ہیگزیت اور باقی ظاہر سی بات پوری امریکن گورنمنٹ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو پاکستان فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف کمپنی، یہ وہ لائٹ تھی، سورس آف لائٹ تھی جس نے پھر امریکہ کو گائیڈ کیا کہ ایٹ لیسٹ آپ سیز فائر تو کریں، ایٹ لیسٹ آپ جنگ تو روکیں تاکہ جو جنگ ہے وہ تھمے اور پھر بعد میں مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں۔ پچھلے 40 سال میں پہلی دفعہ ایران اور امریکہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے انہوں نے ڈائلاگ کیے۔ پاکستان میں وہ ڈائلاگ کا پورا منظر سجا، پوری دنیا کی جو میڈیا ہے وہ پاکستان میں آئی، اور اب امریکہ سے پاکستان کو یہ امید ہونے لگی تھی کہ شاید جس طرح پہلے ہم نے زیادہ دور میں افغان جنگ میں امریکہ کی مدد کی تھی اور امریکہ میں سے پاکستان میں بیگ بھر بھر کے آ رہے تھے پیسوں کے، تو شاید اب بھی یہی ہوگا کہ پاکستان کو امریکہ سے کچھ مدد ملے گی، اور جس مدد کی ہم امید رکھ رہے تھے وہ یہ تھی کہ IMF کے معاملے میں امریکہ IMF کو کہے گا کہ بھائی ان پہ ذرا حوصلہ ہلکا ہاتھ رکھو تاکہ ہم اپنا بجٹ جو ہے وہ پیش کریں اور اس میں IMF کی سخت شرائط نہ ہوں۔ لیکن خبر یہ ہے کہ امریکہ نے اس طرح کی کوئی بھی
ریلیف پاکستان کو نہیں دیا، اور IMF کی طرف سے بھی پاکستان کے لیے کوئی 1% بھی ریلیف نہیں ہے۔ اب جو بجٹ آنے والا ہے اس میں IMF نے جو اپنی شرطیں بتائی تھی وہ 110% اپلائی بھی کی جائیں گی، لاگو بھی کی جائیں گی، اور آنے والے ٹائم میں اس پر عمل درآمد بھی کیا جائے گا۔ اب اس کا نقصان یہ ہے کہ پاکستانی معیشت کی جو کھڑکی ہے وہ تو بند ہو گئی ہے، پاکستانی معیشت کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اور ہم پوری دنیا میں ڈپلومیٹکلی ایک ایکسیلنٹ پرفارمنس دینے کے بعد، ڈپلومیٹک ایکسیلنس اچیو کرنے کے بعد بھی امریکہ اور سعودیہ کے ہاتھوں میں ایسے لگتا ہے کہ شاید یوٹیلائز تو ہو گئے ہیں، لیکن پریکٹیکلی پاکستانی عوام تک، نیچے تک، ڈاؤن تک اس کا کوئی بھی امپیکٹ نہیں آ پایا۔ شہباز شریف سرکار کی چھٹی کے بارے میں خبر یہ ہے کہ کچھ وہ لوگ جو خبر دیتے ہیں حکومت کی یا اسٹیبلشمنٹ کی یا بڑے بھائیوں کی، انہوں نے اب یہ بتانا شروع کر دیا ہے کہ شہباز شریف کی کیبنٹ کی شکلیں پسند نہیں آ رہی کسی جگہ پر۔ ظاہر سی بات ہے، شکلوں سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ پہلے وہ بہت حسین تھے اور اب وہ حسین نہیں رہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی کہ ان کو اب مزید برداشت کیا جائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شہباز شریف کہیں نہیں جا رہے، کیونکہ ان کے اور فیلڈ مارشل کے جو تعلقات ہیں وہ بہت مثالی ہیں، جس کی وجہ سے شہباز شریف کا رہنا مطلب وہ رہیں گے، ان کی کرسی کو خطرہ نہیں ہے، لیکن باقی جو کابینہ ہے اس میں تبدیلیاں ہوں گی۔ یہی بات کچھ ٹائم پہلے فہد حسین، جو آج سے پہلے پاکستان میں حکومت سے وزارت بھی لے چکے ہیں اور خود کو صحافی بھی کہتے ہیں، انہوں نے بھی ایک کالم میں کہی تھی کہ شہباز شریف کی کابینہ، ان کی جو وزیر ہیں وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے، وہ نہ بیانیہ بنا پا رہے ہیں، نہ اپنی پرفارمنس دکھا پا رہے ہیں، نہ کچھ کر پا رہے ہیں۔ میڈیا میں ان کی پریزنس زیرو ہے، ایک دو لوگوں کے انہوں نے نام لیے کہ یہی لوگ ہیں جو نظر آتے ہیں، باقی کوئی وزیر آپ کو پوری فیڈرل کیبنٹ کا نظر نہیں آتا۔ محسن نقوی وہ ایک وزیر ہیں جو کہ شہباز شریف سے زیادہ ریلیونٹ بھی ہیں اس پورے سسٹم میں، اور شہباز شریف سے زیادہ ایکٹیو بھی ہیں۔ ایران جانا ہو محسن نقوی، جو امریکن ایمبیسی کے لوگ ہیں ان سے ملنا ہو محسن نقوی، پاکستان کے اندر بزنس مین سے یا تاجروں سے ملاقاتیں کرنی ہو تو محسن نقوی، فیلڈ مارشل کا سب سے جو ٹرسٹ وردی سویلین ہے محسن نقوی۔ تو شہباز شریف صاحب کو یہ بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید محسن نقوی ان کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ نہ آ جائیں، کیونکہ یاد رکھیں محسن نقوی وہ شخصیت ہیں جو آج بھی سینیٹر ہیں پاکستان کے، لیکن وہ انڈیپینڈنٹ سینیٹر ہیں، وہ آج بھی کسی بھی پارٹی کے ٹکٹ پہ سینیٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے۔ تو اگر شہباز شریف کی حکومت کو یا اس کیبنٹ کو ہٹایا جاتا ہے تو اٹ از کوائٹ پاسبل کہ محسن نقوی شہباز شریف کو ریپلیس کریں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس ریپلیسمنٹ کے بعد 2022 سے لے کر اب تک ان لوگوں نے کون سا ایسا تیر مارا ہے کہ اگر ان کو ریپلیس کر کے کوئی اور لایا جائے گا تو وہ ان سے بہتر ہوگا۔ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک عوام کی پسند کی حکومت جس کو وہ ووٹ دیتے ہیں وہ حکومت نہیں بنائے گی، تب تک پاکستانی معیشت، پاکستان کا سسٹم نہیں چلے گا، چاہے آپ اڑ کے بھی دکھا دیں، چاہے آپ آسمان سے کوئی اتار کے لیں، چاہے آپ برطانیہ سے کوئی لیں، پاکستانی معیشت، پاکستان کا سسٹم نہیں چلے گا۔ عوام اس لوگوں کو کریڈیبلٹی ہی نہیں دیتی، فوراً جو لوگ ہیں وہ انویسٹمنٹ ہی نہیں کرتے۔ اب دیکھیں نا، امریکن سینیٹ نے خود قرارداد منظور کی ہوئی پاکستان کی اس حکومت کے خلاف کہ انہوں نے 8 فروری 2024 کو دھاندلی کی ہوئی ہے، تو وہ لوگ کیسے پاکستان کی مدد کریں، وہ کیسے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں؟ اور یہ بات میں پہلے کافی دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، اور یہ ان کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ زبانی کلامی باتوں سے خوش ہوتا ہے، اور ٹرمپ بھی ان کو بہت اچھے سے جانتا ہے، تو یہ ٹرمپ کی تعریفیں کرتے ہیں، ٹرمپ ان کی تعریفیں کرتا ہے، اور پاکستانی عوام جو ہے وہ بیچ میں پس رہی ہے۔